سورۃ النساء کی آیت نمبر 23۔ الحمد للہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر نکاح کرنا تمہاری ماؤں کے ساتھ، وبناتکم تمہاری اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری اپنی بہنوں کے ساتھ، وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہارا اپنی پھوپھیوں اور خالاؤں کے ساتھ، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہارا اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے ساتھ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور حرام قرار دیا گیا ہے تمہارا نکاح کرنا اپنی ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور ان بہنوں کے ساتھ جو دودھ کی نسبت سے بہنیں ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی ماؤں کے ساتھ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری ان پرورش میں بیٹیوں کے ساتھ جو تمہاری پرورش میں ہو، من نسائکم اللاتي دخلتم بہن تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ اور اگر تم ان سے ہم بستری نہیں کر پائے، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف مگر وہ جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے جن سے کسی مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں ایک قسم
ان خواتین کی ہے جن سے نکاح کرنا نسب کی وجہ سے حرام ہے، جیسا کہ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی۔ کچھ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا رضاعت کی وجہ سے حرام ہے، جیسا کہ وہ عورت جس نے دودھ پلایا، اس عورت کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں، اس عورت کے خامن کی بہنیں، یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سب رشتے دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جنہوں نے اس کے ساتھ دودھ پیا، ایک ہی عورت کا دودھ پیا، وہ بھی اس کی رضاعی بہنیں بن گئی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہ وہ دو قسمیں تھیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے نسب اور رضاعت کی وجہ سے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی وضاحت، یہ وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ اب دوسرے حصے کی وضاحت ہے کہ وہ رشتے جو نسب یا رضاعت کی وجہ سے نہیں بلکہ سسرال کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصاہرت، یعنی وہ رشتے جو مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوں گے، جیسا کہ بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، صرف نکاح سے ہی بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ جب ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام ہو گیا تو وہ محرم بن گئی۔ جن رشتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے وہ رشتے مرد کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد محرم کہلاتے ہیں۔ تو ساس اور داماد یہ آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ ساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمائے وَرَبَائِبُكُمْ، تمہاری وہ بیٹیاں، اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ، جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں۔ مطلب کیا کہ ایک آدمی نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کے پاس پہلے خاوند سے ایک بیٹی، ایک یا زیادہ بیٹیاں ہیں، اب وہ اس سے شادی کی وجہ سے اسی خاوند کی پرورش میں آ گئی۔ اب اس کی حقیقی بیٹیاں تو نہیں ہیں لیکن اس کی بیوی کی حقیقی بیٹیاں ہیں، اب اس کی پرورش میں آ گئی ہیں، تو جب ان کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور ہم بستری بھی ہو گئی تو پھر ان بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ اب یہ اس کی بیٹیاں بن گئی، اس کے لیے محرم بن گئی، اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساس میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ساس محض نکاح سے ہی حرام ہو جاتی ہے، یعنی عورت سے نکاح کیا تو اس نکاح کرنے سے ہی اس کی ماں سے نکاح حرام ہو جائے گا، وہاں ہم بستری شرط نہیں ہے۔ لیکن بیٹیوں کے لیے ماں سے ہم بستری شرط ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹیاں تب حرام ہوں گی جب اس عورت سے مجامعت ہو جائے گی، اگر مجامعت نہیں ہوئی تو پھر بیٹیاں حرام نہیں ہوگی۔ مثلا عورت سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے بعد ہم بستری کی یا خلوت صحیحہ کی نوبت نہیں آئی، اسی بیچ طلاق ہو گئی یا وہ عورت فوت ہو گئی، تو اب اس کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ہم بستری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اس سے مجامعت نہیں کی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر ان ربائب سے، ان بیٹیوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کی ماں سے ہم بستری ہو گئی ہے نکاح کے بعد تو پھر اس کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمائے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ،
الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، یعنی بیٹے کی بیوی اپنی بہو ہے، تو جب کسی عورت سے بیٹا نکاح کر لے تو اب سسر کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ اس کی محرم بن گئی، اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو گیا۔ وہ بیٹے کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، لیکن جب بیٹے کا اس سے نکاح ہو گیا تو اب سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ لیکن اس کے ساتھ فرمایا الذین من اصلابکم، تمہارے حقیقی بیٹے ہوں۔ حقیقی بیٹے سے مراد حقیقی بیٹا، پوتا، نواسا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ لیکن کچھ بیٹے وہ ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بھی، آج کل بھی لوگ منہ بولا بیٹا بنا لیتے، کسی سے لے کے پال لیا، لے پالک بیٹا، کسی سے اڈاپٹ کر لیا، یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر لے پالک بیٹا ہے اور وہ کسی سے شادی کرتا ہے اور پھر وہ طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے متعلق قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت اور ہیں، یہ زید ہیں، ان کے زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ یہ غلام تھے، پھر یہ آزاد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا۔ پھر ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بیٹی، پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے۔ پھر ان کی آپس میں بن نہ سکی اور طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت گزاری، تو پھر عدت کے بعد آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہ اصول خود عملی طور پر آپ کا نکاح کروا کے بتا دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی، وہ نہ وراثت میں حقدار ہوتا ہے، نہ اس سے حقیقی بیٹے جیسا اور اس کا مقام بنتا ہے، نہ یہ اس کا وارث، نہ باپ اس کا وارث۔ اسی طرح اگر وہ کسی عورت سے نکاح کر کے طلاق دے دے تو پھر باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ان بیٹوں کے متعلق ہے جو حقیقی بیٹے، اور جو حقیقی بیٹے نہ ہوں، لے پال کو ہوں، اڈاپٹ ہوں، ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بہن رہے گی، اگر دوسری بہن سے کرنا ہے پھر اس کو طلاق دے، اس کی عدت پوری ہو، پھر دوسری بہن سے ہو سکتی ہے، یا یہ فوت ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی، یہ قرآن کریم کی روح سے حرام ہے کہ بیوی سے بھی شادی کر لے اور سالی سے بھی شادی کر لے، یہ سخت حرام ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ یہ جائز نہیں آدمی خالہ اور بھانجی کو جمع کرے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرے۔ اس میں علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ کوئی بھی دو رشتے، ان میں سے ایک کو مرد فرض کرے، ایک کو عورت فرض کرے، اگر ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو وہ دونوں ایک نکاح میں جمع بھی نہیں ہو سکتے۔
مثلا پھوپھی کو ہم مرد تصور کر لیں تو بھتیجی تو چچا بھتیجی بن گئے، چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو آپس میں نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں ایک نکاح میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یا اسی طرح ہم خالہ کو مرد فرض کریں تو خالہ بھانجی وہ ماموں بھانجی بن گئے، اب ماموں کا بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو خالہ اور بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی تشکیل کی، ایک صاحب انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی جن سے ان کا باپ شادی کر چکا تھا، تو باپ کے فوت ہونے کے بعد پھر اس عورت سے انہوں نے خود شادی کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، اس کو ختم کرو، اس نکاح کو۔ انہوں نے ختم نہیں کیا، آپ نے ایک صحابی کی تشکیل کی کہ جاؤ جا کر اس کا سر قلم کر دو، کیونکہ رشتوں کا تقدس اسلام میں بہت مقدس ہے۔ اب وہ اپنی گویا کہ باپ کی منکوحہ ماں ہی ہو گئی اس کی، اب ماں سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس سختی سے روکا۔ اسی طرح حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ان کے بیٹے کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان جب مسلمان ہوئے تو 2 بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، زمانہ جاہلیت میں 2 بہنوں سے انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، پھر مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے ساتھ نکاح ختم کرو، ایک کو رکھو، ایک سے ختم کرو۔ تو گویا ایک وقت میں 2 بہنیں، 2 خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اللہ پاک نے پھر فرمایا الا ما قد سلف، جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا، اسلام لانے سے پہلے جو حکم و دوریاں ہو گئی اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن گناہ معاف ہوگا، یہ نہیں کہ اب جو زمانہ جاہلیت میں نکاح ہو چکے ہیں وہ باقی رہیں گے، باقی نہیں رکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کروایا۔ البتہ وہ جو گناہ ہوا اس کی پوچھ گچھ اس لیے نہیں ہوگی کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ اب ان ساری مقدس گویا کہ ایک اصولوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آج کل جو رشتوں کے تقدس کی پامالیاں مغرب کی وجہ سے ہمارے اندر بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ مغرب، یورپ، امریکہ میں معاشرہ ایسا بن چکا ہے وہاں کسی رشتے کی کوئی تقدس نہیں ہے، کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں ہے، بس وہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اور مشرق میں علماء کرام کی محنتوں سے، دینی مدارس کی برکات سے رشتوں کا تقدس ہے۔ مزید ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کسی بھی رشتے کو قائم کرنے سے پہلے اگر کوئی شک ہو تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا یہاں رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک کے ان قوانین کو سامنے رکھ کے، سمجھ کے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اگلی آیات میں اور کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کا بیان اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ اگلے پارے میں آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم